اعمال کو خوش نما بنا دیا جاتا ہے. خوش نما سے کیا مراد؟ یعنی وہ برے کام کرتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اچھا ہاں بالکل. ریاض صاحب یہ حالت جب ہو جاتی ہے نا کہ مریض مرض کو مرض ہی نہیں سمجھتا بلکہ وہ کہتا میں تو تندرست ہوں، میں کیوں علاج کروں، اس کو وہ اچھے لگتے ہیں برے کام، یہ پھر بہت خطرناک ہے. جب گناہ گار اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے نا کہ اس کو وہ برائی ہی نہیں مانتا، نہ اس سے جان چھڑانے کی کیا سوچتا، وہ تو کہتا ہے یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. اس کو دانش بری اور بالکل روشن خیالی، جدت پسندی کئی نام دیتا ہے، اور الٹا دوسرے لوگوں کو دکیانو وہ سب یہ مشدد ہیں، بیوقوف ہیں، ایسی باتیں کہتا. سادہ زبان میں پنجابی جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا مت کو ولی دے، ان کو پھر نا ایسی عقل دیتا کہ وہ بیوقوف صحیح سوچ ہی نہیں سکتے، ہوتا وہ ان کے اپنے اعمال کے نتیجہ میں ہے. اسی لیے یہ کہا گیا نا کہ المعاصی بریز الکفر، گناہ جو ہے نا یہ کفر کے قاصد ہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بھی گناہ گار ہوں، یہ پیغام آ گیا کہ آہستہ آہستہ تم کفر کی طرف جا رہے ہو. گناہ کرتے کرتے پھر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے نا ان گناہوں کو مستحسن ثابت کرتا، پہلے ہیلے بانے بناتا، پھر کہنا ہی شروع کر دیتا کہ سود کیوں حرام ہے، دنیا ترقی کرے، تو وہ جائز کر لیتا، اور دل زبان سے کہے نہ کہ اندر سے بالکل پھر وہ دین کا منکر ہو جاتا. خطرے کی گھنٹی ہوتی. عادت جو ہے نا بار بار کرنا یہ انسان کو پھر بے ایمان کر دیتی. غلطی ہو جائے اور بالکل چوکنا ہو، توبہ کرے، باز آ جائے تو چلو جراثیم کچھ رہ گیا، بچ گیا. اور اگر وہ پالتا گیا، بہانے ڈھونڈتا گیا، کیونکہ انسان یہ تو نہیں کر سکتا کہ ادھر گناہ کرے اندر سے ضمیر مرامت کرتا رہے، اس کو سلانے کے لیے پھر نا جواز تلاش کرتا، اس کو جائز ثابت کر دیتا، سو جاتا ہے ضمیر پہ، نفس امارہ بن جاتا. ہاں